انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کے قاری محمد رفیق کی ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہاں چناب نگر میں آیا تو مسلمان جو ہیں وہ قادیانیوں کے ہاں جا کر لائنوں میں لگ کر گوشت لیا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اب الحمدللہ ہم نے اس پر محنت کی، ہم نے کام کا آغاز کیا، اور اب 1200 خاندانوں میں ہم ان کو پہلے سرچ کرتے ہیں، پھر ان کو ٹوکن دیتے ہیں، پھر وقت دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو گوشت پہنچاتے ہیں 1200 خاندانوں کو۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ نو مسلمین کے 1200 خاندان ہیں، مسلمانوں کے نہیں، نو مسلمین جو قادیانیت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کر کے کہ چناب نگر میں مسلمان قادیانیوں سے گوشت لے کر کھایا کرتے تھے، اور پھر وہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حرام ہے، سب کو پتہ ہے، تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے جتنی بھی جماعتیں چناب نگر میں کام کر رہی ہیں، سب سے قدیم تو وہاں پر مجلس احرار اسلام ہے، پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا وہاں پر مرکز ہے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہے، شبان ختم نبوت ہے، اور بھی دیگر ختم نبوت کی جماعتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ آپ نے ان سب کے کام پر پانی پھیر دیا، یعنی کہ 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ان جماعتوں نے، ان جماعتوں کے علماء نے، ان جماعتوں کے کارکنوں کا کام بالکل صفر تھا کہ وہ قادیانیوں سے مسلمانوں کو گوشت لینے سے روک ہی نہیں سکے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان قادیانیوں سے حرام گوشت لے کر کھاتے رہے اتنا سال؟ شرم تم کو آنی چاہیے۔ اگر تم مولوی ہوتے تو واقعتاً تم کو شرم آتی، تم انتہائی بغیرت اور غلیظ قسم کے انسان ہو۔ اور اس نے نیچے پیسے منگوانے کے لیے اکاؤنٹ دیا ہوا ہے میزان بینک کا، حافظ محمد عتیق الرحمان کے نام سے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ نبیل منیر جو کہ ساؤتھ کوریا میں پاکستان کا سفیر تھا، جسے ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ہے، اس نے یہ بات بتائی کہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کو قادیانیوں سے فنڈنگ آ رہی ہے، اور ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی جماعت کا بیان، اس کا موقف، رد عمل یا کوئی بھی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قاری رفیق، بلکہ یقین ہے کہ یہ مسلمانوں میں چھپا ہوا ایک ایجنٹ ہے۔ کن کا؟ یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ قاری رفیق، کیا آپ زحمت گوارا کریں گے ان 1200 نو مسلمین خاندانوں کی لسٹ فراہم کریں گے؟ یقیناً آپ کے پاس ہوگی، ان کے رابطہ نمبرز ہمیں دیں، ان کی لسٹیں دیں 1200 خاندانوں کی، کہ جن کو آپ گوشت فراہم کرتے رہے ہیں، جن کو آپ نے اس سال عید قربانی کے موقع پر 2026 میں گوشت دیا ہے لائنوں میں لگا کر۔ ہمیں لسٹ دیجئے ذرا، ہم بھی تسلی کر لیں۔ میں خود نو مسلمین میں سے ہوں، میں خود ایک عرصہ مرزا طاہر احمد سے بہت زیادہ متاثر رہا ہوں، قادیانیت میں گھرا رہا ہوں میں خود۔ پھر مجھے روشنی ملی اور میں نے قادیانیت کو چھوڑ کر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ میں بھی نو مسلمین میں سے ہوں، لیکن میں کسی سے کچھ لیتا نہیں ہوں۔ میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں ساؤتھ کوریا میں ہوں، میں دینے والوں میں سے ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے، جرت ہے، تو ان 1200 نو مسلمین خاندانوں کی لسٹ فراہم کرو مجھے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نہیں کر سکو گے۔ اگر تم کر دو، میں سب علماء کرام کو گواہ بنا کر، ذمہ دار بنا کر، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اعلان کرتا ہوں، تجھے میں 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اگر تو مجھے 1200 خاندانوں کی جو نو مسلمین ہیں ان کی لسٹ فراہم کر دے کہ جن کو تو نے اس مرتبہ قربانی کا گوشت فراہم کیا ہے چناب نگر میں۔ جھوٹ بولنا بند کر دے، تو بہت بڑا کذاب ہے، تو دجال ہے، میں کہتا ہوں۔ تیرے چہرے سے شیطانیت ٹپکتی ہے قاری رفیق۔ ختم نبوت پر کا نام لے لے کر جو جس قسم کے دھندے کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں بڑے ہی نہایت اور مؤدبانہ التماس کروں گا، گزارش کرتا ہوں تمام جماعتوں کے علماء کرام سے، کارکنوں سے، کہ اس حوالے سے اس کے خلاف ایک مہم چلائیں،
علماء کرام ختم نبوت کے حوالے سے جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، آپ ایک اجلاس بلائیں۔ قربانی ختم ہو چکی ہے اور اس موضوع کو آپ بہت زیادہ سیریس لیں۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب میرے آنے سے پہلے تمام مسلمان قادیانوں سے گوشت لے کر کھایا کرتے تھے اور میں 1200 خاندانوں میں اب گوشت تقسیم کر رہا ہوں۔ اور پھر یہی بات نہیں ہے، بات بہت آگے گمبھیر ہے، خطرناک ہے، وہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔